بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، قاری عبداللطیف جویا، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب بھی لازمی کریں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں، کمنٹس بھی کیا کریں، مجھے بتایا کریں۔ تو آپ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے اور اللہ کی مہربانی سے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا کے ہر شر فتنے سے، آزمائش سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، آپ سے بات کرنے کو جو دل کرتا ہے اور کوئی ایسی باتیں نہیں ہوتی جو آپ کو سمجھ نہ آئیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ فیس بک، ٹویٹر اور دیگر چیزیں جو یوز کرتے ہیں، چلاتے ہیں، تو اس میں فرینڈ لسٹ ہوتی ہے، اور اس میں جو فیس بک پہ آدمی جب شروع کرتا ہے، 1 2 دوست 3 دوست ایسے آتے ہیں، تو یوٹیوب چینل جن کے ہیں، جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو بل نہیں آئے گا، اور نہ ہی آپ کو کوئی مطلب ہے کہ آپ فرینڈ لسٹ میں یا سبسکرائب جب کرتے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا کسی کو بھی۔ تو آپ برائے مہربانی جیسے فیس بک، ٹویٹر، دیگر چیزوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتے ہیں فالو، اور ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے نا یوٹیوب چینل جن کے ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ ان کو سبسکرائب کیا کریں، اور تاکہ پھر آپ سے پیغام پہنچتا رہے، آپ سے بات چیت ہوتی رہے۔ تو اس کے علاوہ ابھی اور آتے ہیں دوسری بات چیت کی طرف۔ محترم، ہم سب پاکستانی ماشاءاللہ عوام اور تمام لوگ بہت بہترین صلاحیتوں کے مالک ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوری پاکستان۔ تو ہمیں اسلام کی بھی باتیں، اور پھر اس کے بعد جمہوری اور جمہوریت جو ہے نا، جمہوریت میں اس لیے اب شروع کر رہا ہوں۔ ایک ہمارا سیٹ اپ بنا ہے نا کہ جو پارلیمنٹ ہے پھر وہ وزیر اعظم کو منتخب کرتی ہے، تو اس کے بعد جو فیصلے ہیں وہ وزیر اعظم تمام فیصلوں کا کابینہ میں لے کے پھر اس کے فیصلوں کا ذمہ دار وہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تو ایک سیٹ اپ ہے، اور اگر اسی سیٹ اپ کو دیکھا جائے نا تو اگر بحیث قوم وہ یہ ہے کہ عدالت بھی ہے، اور افواج پاکستان کے محکمہ بھی ہے، دیگر تمام جو جتنے بہت اچھے ادارے ہیں، تو ان کے اوپر جو نظام اور جو ان کے اوپر فیصلہ سازی وہ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کرتا ہے، اور اس کے مشاورت صدر کے ساتھ کر کے تو فیصلے لاگو ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے میرے محترم، بات کرنے کی، سمجھنے کی یہ ہے کہ جب ایسا سیٹ اپ ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے دوسری دنیا سے جو بات چیت کرے گا، وہ جو پاورفل شخصیت جو نظام کی ہوتی ہے اسی سے ہی بات چیت کرے گا۔ تو اگر مکسنگ ہو نا، مکسنگ مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم تو ہے لیکن جو باہر کی دنیا ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ پاکستان میں
جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، یعنی جو آرمی کا چیف ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور اور اس کی ہی بات سنی جاتی ہے، اور اسی سے ہی جو بات کریں گے اس پر عمل ہوگا۔ تو پھر وہ فون بھی وہیں کرتے ہیں، ملاقاتیں بھی وہیں کرتے ہیں، اور جو بھی ان کی گفت و شنید ہوتی ہے وہ انہی سے ہوتی ہے۔ تو وزیر اعظم دوسری سٹیج پہ، فرسٹ سٹیج پہ کسی اور کو جگہ دی، تو یہ چیز بہتر نہیں۔ کس لیے؟ وہ اس لیے بہتر نہیں ہے کہ اگر ہمارا جو نظام ہے اس کے تحت جب کوئی بات آتی ہے تو وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں اس کو پارلیمنٹ میں اپنے منتخب جو ہماری طریقہ کار ہے اس میں لے کے جاؤں گا، رائے شماری ہوگی، اس میں ڈسکس ہوگا، بحث ہوگی، پھر وہاں سے منظوری ہوگی تو ہم جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ اوکے کریں گے۔ اگر وہاں سے نہیں ہوئی، قوم کی آواز پوری، انہوں نے جمہوری رائے کا ایک اپنا اظہار خیال کیا، تو وہ اگر انہوں نے نہ مانا تو نہ ہوگی، یا ہاں یا نہ۔ تو اس سے پریشر کو ڈیل کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، پریشر نہیں آتا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اور اگر ایک بندے کو ہی ذمہ داری دے دی جائے پورے نظام سے ہٹ کے، تو جو وہ فیصلے کرے گا اس کی ثوابدید ہے، صحیح فیصلے ہوں غلط ہوں۔ تو بات تمہید آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب یہاں سے چلتے ہیں جی دوسرے رخ کی طرف۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا شیشہ اور مسئلہ چل رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم پاکستان اور دیگر ملک کو کیا کرنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ اگر یہ پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں اور اسی طرح وزیر اعظم کابینہ تمام، جب یہ وہاں بحث ہوگا، ڈسکس ہوگا اور بات چیت ہوگی تو کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا، انشاءاللہ تعالی صحیح فیصلے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اگر اس طرح نہ ہوا، بائی پاس ہوا، یعنی بالا آرمی چیف سے اور دیگر جو جن کو اپنا فرسٹ پوزیشن دے کے ان سے ہی ساری بات چیت ہوتی ہے، تو پھر وہ ہلکے جو ہیں وہ اپنی طرف سے جیسے بھی ایک ڈیل کرتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں، ایک معاہدہ خفیہ یا جیسے بھی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم جو چیز ہے وہ سامنے لائیں، سامنے لا کے اس کو بحث مباحثہ کر کے اس کو منظور کرنا ہے یا نہیں منظور کرنا۔ پھر یہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ قوم کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں ہوا کرتے، وہ فیصلے اچھے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم جو بھی مسئلہ، جو بھی بات چیت ہو تو اس کو جس طرح جمہوری ہے ہمارا نظام، تو جمہوریت کے تحت کام کریں۔ باقی یہ ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے نا، اس میں آپس میں جب اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں ایک اگر اپنا موقف دیتا ہے تو دوسرے ہوٹنگ کرتے ہیں، دوسرے اس کی بات سنتے نہیں، اٹیک شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہے آپ کو پسند نہیں، خاموش رہیں، جب آپ کی باری آئے پھر آپ بولیں، وہ سنائیں۔ ایک غلط اگر اختلاف کی بات بھی ہے اس کو سنیں، پھر اپنا پوائنٹ ویو، اپنی بات صحیح بتائیں۔ دونوں کا موقف جب سنیں گے، سمجھیں گے، پھر مسئلے حل ہوں گے۔ اور یہ چیز طریقہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی بات کر لیں، دوسرا جب بات کرنا شروع کرے شور کریں، ایک دوسرے کے جملے بازی ادھر سے بیٹھ کے اس کو تقریر نہ کرنے دیں، اس کو بیان نہ کرنے دیں، تو یہ غلط ہے، یہ نہیں صحیح۔ ضد نہ ہو بلکہ اصلاح ہو۔ ہاں کسی کا نظریہ، کسی کا سوچ الگ ہے، وہ اپنا پوائنٹ ویو دے، جس کی دوسری بات ہے وہ اپنا پوائنٹ ویو دے۔ باقی قوم دیکھ رہی ہوتی ہے، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کون کیسی بات کر رہا ہے۔ تو جو حق سچ کی بات ہو نا
وہ سب اس کو سمجھتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو یہ اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے، سمجھدار تو آپ لوگ ہیں ہی ماشاءاللہ سارے، وہ سمجھدار ہیں سب، لیکن بھول جاتے ہیں، ذہن میں یاد نہیں رہتا۔ یہ یاد دہانی کے لیے، آپ کو تازگی کے لیے، آپ کو یاد دلانے کے لیے یہ چیزیں ذکر کرتا ہوں، تاکہ ہمارا نظام بہتری کی طرف چلے، انشاءاللہ چلے گا۔ تو ورنہ مارشل لاء جب آ جاتا ہے تو پھر بھی آرمی چیف فیصلے کرتا ہے، تو پھر جمہوری نظام اس وقت نہیں ہوتا، وہ تو مارشل لاء ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ چیزیں، ہاں اگر وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ سے، قومی اپنا سینٹ سے اور دیگر یہ معاملات ہوتے ہیں، اور پھر مشاورت بھی کر سکتے ہیں آرمی چیف سے، اور مل بیٹھ کے جب یہ ڈسکس ہو جائے ساری بحث مباحثہ، مشاورت بھی اس میں الگ سے کی جائے، ان کی رائے بھی سنی جائے کہ یہ کیا ہے، اور سب سے مل جل کے جو فیصلہ ہوگا نا بحیث القوم متفقہ، وہ ہوتا ہے پائیدار، اور اس میں ملک میں انتشار افتراق نہیں آتے، متفقہ فیصلوں میں طاقت ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اچھے رہتے ہیں۔ متفقہ فیصلے جب آرمی کی رائے بھی ہو، پارلیمنٹ کی، سینٹ کی، تمام کی جو اچھی اور بہترین کارآمد اور فوائد والی، اور فوائد سے مراد یہ ہے کہ مال دولت کی کمانے کے لیے نہیں، بلکہ حق، سچ اور اپنے موقف کے لیے ہو، تو وہ بہترین ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک عام شہری کی حیثیت سے، عام پاکستانی کی حیثیت سے یہ آپ سے باتیں گزارش کی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو بہت شکریہ، نہ سمجھ آئیں تو کومنٹس کر کے، اور آپ اپنی بات مجھے کچھ بتایا کریں کومنٹس کر کے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مقبوضہ کشمیر کی عوام کو آزادی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ جو غاصب لوگ ہیں، جو ناجائز اور جو ظلم اور ظالم لوگ ہیں، ان کو نسخ و نابود کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اچھے کام میں ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو ہر میدان میں فتح و نصرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نفرتیں قدورتیں دور فرما کے محبت، خیر خواہی، ایثار، جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان، عوام پاکستان، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان، پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔